تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں زندگی کا آغاز ایک پاڈ میں ہو سکتا ہے، جہاں سائنس فکشن حقیقت بن جائے۔ مصنوعی رحم کی ٹیکنالوجی، جسے ایکٹیو گسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اب صرف ایک تصور نہیں رہی بلکہ ایک ٹھوس طبی حقیقت بننے کے قریب ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کس طرح زندگی کے آغاز کو اثر نو متعین کر رہی ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مصنوعی رحم کیا ہے؟ بنیادی طور پر مصنوعی رحم ایک کنٹرول شدہ بیرونی ماحول تخلیق کرتا ہے جو قدرتی رحم کے حالات کی نقل کرتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم فرق ہے۔ ایکٹیو گسٹیشن کا مطلب ہے پہلے سے شروع ہو چکے جنین کی معاونت کرنا۔ خاص طور پر انتہائی قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے یہ ایک پل کا کام کرتا ہے جو نامکمل اعضاء کو ماں کے جسم سے باہر پختہ ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایکٹیو جینیسس اس سے کہیں زیادہ وسیع تصور ہے، جس کا مطلب ہے ایک جنین کی مکمل نشو و نما، یعنی امپلانٹیشن سے لے کر پیدائش تک مکمل طور پر جسم سے باہر۔ اگرچہ یہ ایک طویل مدتی ہدف ہے، موجودہ تحقیق کا فوری مقصد طفل از وقت بچوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانا ہے، لیکن اگر ہم امپلانٹیشن سے پیدائش تک کا سفر لیب میں طے کرنے لگیں تو پھر زندگی کی تعریف ہی بدل جائے گی۔ سائنس کے پیچھے اہم کامیابیاں اور اجزاء۔ اس ٹیکنالوجی نے حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ بایو بیگ۔ فلاڈیلفیا کے چلڈرن ہسپتال کے محققین نے ایک بایو بیگ سسٹم تیار کیا جس نے بھیڑ کے جنین کو کامیابی سے تقریباً مکمل مدت تک پروان چڑھایا۔ یہ بھیڑیں 4 ہفتوں تک زندہ رہیں اور ان کے پھیپھڑے اور دماغ عام طور پر نشو و نما پاتے رہے۔ ایکسٹینڈ ماڈل۔ اسی ٹیم نے ایکسٹرا یوٹرین انوائرمنٹ فار نیونیٹل ڈیولپمنٹ ماڈل بھی تیار کیا جو بڑھتے ہوئے جنین کو ایمنیوٹک جیسے سیال میں رکھتا ہے اور دماغی بافتوں کی بہتر نشو و نما کو ظاہر کرتا ہے۔ بنیادی اجزاء۔ یہ نظام ایکسٹرا کارپورل میمبرین آکسیجنیشن ایکمو جیسی ٹیکنالوجیز پر انحصار کرتے ہیں جو جنین کے پھیپھڑوں کے لیے متبادل کا کام کرتی ہے۔ اس میں مصنوعی ایمنیوٹک سیال سے بھرے جراثیم سے پاک بیگ بھی شامل ہیں جو تحفظ اور غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ غذائی اجزاء کی فراہمی اور فضلہ کا اخراج ایک پیچیدہ چیلنج ہے جس کے لیے جنین اور مشین کے درمیان ایک پیچیدہ انٹرفیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالیہ تجربات میں خون کے بہاؤ، دل کی دھڑکن اور نیورل سگنلز کو مانیٹر کرنے کے لیے AI الگورتھمز کا استعمال بھی شامل کیا گیا ہے جو مصنوعی رحم کو ایک ذہین نظام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ طبی فوائد یعنی زندگی بچانا اور اختیارات بڑھانا۔ مصنوعی رحم کی ٹیکنالوجی میں صحت کی دیکھ بھال میں انقلاب لانے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ قبل از وقت بچوں کے لیے یہ انتہائی قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بقا کی شرح کو بہتر بنا سکتی ہے، خاص طور پر 22-24 ہفتوں کے حمل میں پیدا ہونے والے بچے۔ یہ ان کے نامکمل پھیپھڑوں کی وجہ سے ہونے والی سانس کی مشکلات کو کم کرتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بھی کم کرتی ہے۔ ہائی رسک حمل۔ یہ ہائی رسک حمل کا سامنا کرنے والی ماؤں کے لیے ایک محفوظ متبادل پیش کرتا ہے جس سے شدید خون کی کمی، ہائی بلڈ پریشر یا انفیکشن جیسی جان لیوا پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں۔ تولیدی اختیارات میں توسیع۔ یہ بانجھ جوڑوں، ہم جنس پرست جوڑوں یا ہسٹریکٹمی سے گزرنے والی خواتین کے لیے والدین بننے کے نئے راستے کھولتا ہے جو سروگیسی کا ایک مفید متبادل فراہم کرتا ہے۔ یہ پیدائش سے پہلے ہی والدین کو ذمہ داریاں بانٹنے کی اجازت دے کر صنفی مساوات کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق مستقبل میں یہ نظام ایسے مریضوں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے جن کے جسم میں ہارمونائز عدم توازن یا حمل کی پیچیدگیوں کی جینیاتی تاریخ موجود ہو۔ اخلاقی اور معاشرتی مضمرات۔ اسقاط حمل کے حقوق۔ مصنوعی رحم جنین کی حیثیت کے بارے میں تصورات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اسقاط حمل سے حمل کو ختم کرنے کے عورت کے حق کو جنین کی موت سے الگ کر سکتا ہے۔ تاہم ناقدین کا موقف ہے کہ کسی عورت کو زیادہ حملہ آور طریقہ کار سے گزرنے پر مجبور کرنا اس کی جسمانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی۔ والدین کا تعلق۔ اگرچہ براہ راست دیکھنے سے تعلق بڑھ سکتا ہے، لیکن پتے جیسے نہ لگنے والے جنین سے بیزاری یا ناکافی اور جرم کے احساس کا خطرہ ہوتا ہے۔ مصنوعی رحم میں پروان چڑھنے والے بچوں پر طویل مدتی نفسیاتی اثرات کے بارے میں بھی خدشات موجود ہیں۔ عوامی تصور۔ ایکٹیو لائف جیسی افسانوی ویڈیوز نے شدید
मज़ीद मनफी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है, जिसमें फ़ौजें या तबक़ाती निज़ाम बनाने के ख़दशात और नस्ल या ज़हानत के इंतख़ाब पर तनक़ीद शामिल है। साइंसदान इन डिस्टोपियाई तसव्वुरात से खुद को दूर रखते हैं और बीमार बच्चों की मदद पर जोर देते हैं। समाजी इंसाफ और तजारती कारी। ये टेक्नोलॉजी तौलीद को मज़ीद तिजारती बना सकती है और समाजी और इक़्तिसादी तफावत को बढ़ा सकती है, जिससे मसावी रसाई के बारे में सवालात पैदा होते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को बगैर आलमी अखलाकी मेयार के राइज किया गया तो अमीर ममालिक के लिए ये जिंदगी की पुरतायुश शुरुआत बन सकती है, जबकि गरीब ममालिक पीछे रह जाएंगे। इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के साथ गहरे अखलाकी, कानूनी और मुआशरती सवालात भी वाबस्ता हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल का रास्ता। मसनूई रहम की टेक्नोलॉजी को इंसानी तिब्बी आजमाइशों तक पहुंचाने के लिए एक सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दरकार है। रेगुलेटरी इदारे अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द FDA और UK मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA जैसी बॉडीज़ इस टेक्नोलॉजी पर फ़आल तौर पर गौर कर रही हैं। FDA की बुनियादी दिलचस्पी इंतहाई किबलस वक्त बच्चों के लिए मौजूदा देखभाल के प्रोटोकॉल के मुतबादल के तौर पर है। इंसानी आजमाइशें अगर FDA की छूट मंजूर हो जाती है तो अमेरिका में इंसानी आजमाइशें जल्द शुरू हो सकती हैं। बार्सिलोना सेंटर फॉर मैटरनल, फीटल एंड न्यूनीटल मेडिसिन जैसे इदारे यकीन रखते हैं कि वो 2 से 3 सालों में आजमाइशों के लिए तैयार हो सकते हैं। तहकीक और तरक्की हार्वर्ड के वॉइस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जॉर्ज चर्च की लैब जैसी अहम तंजीमें कोलोजल फाउंडेशन की फंडिंग के साथ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और डी एक्सटेंशन के लिए भी मसनूई रहम की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं। ये जाहिर करता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानी तौलीद तक महदूद नहीं है। कुछ माहिरीन इसे खिला में इंसान की अफजाइश नस्ल की एक मुमकिना कुंजी भी करार देते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मरीख पर भी जिंदगी के आगाज की राह हमवार कर सकती है। मसनूई रहम की टेक्नोलॉजी एक अहम मोड़ पर खड़ी है जो बेमिसाल उम्मीद और पेचीदा चैलेंजेस पेश करती है। इसकी जिम्मेदाराना तरक्की के लिए हिफाजत, अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात और अवामी कबूलियत को तरजीह देना ज़रूरी है। खुले मकालमे और बैन-ए-ज़ाब्ता ताउन के ज़रिए हम इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील कर सकते हैं जहां जिंदगी की नई सरहदें खुलें। मगर सवाल यही है, क्या हम इस ताकत को सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे या इंसान एक बार फिर कुदरत से खेलने की कीमत अदा करेगा? इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। मज़ीद साइंसी पेशरफ्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।